نتوسل بالحب. علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مومن ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی کچھ صفات ہوتی ہیں، تم میں کچھ ہے ایسی صفتیں موجود؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 ہم نے آپ سے سیکھی ہیں، 5 آپ کے صحابہ سے سیکھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5 زمانہ جہالیت میں ہم میں موجود ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو مجھ سے سیکھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ سے سیکھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ 5. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو تم میں 5 صفات تھی وہ کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، یا رسول اللہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، یا مر جانا یا مار دینا، اور دشمن کی تکلیف میں خوشی نہ کرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر خوش نہ ہونا، دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہونا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں صفت ہم میں یہ ہے کہ ہم تقدیر پر راضی رہتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے فصاحت اور بلاغت کے منبع اور مرکز ہو تم، 5 اور لے جاؤ تمہارا ایمان مکمل. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے مکانات مت بناؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری یہ ہے کہ جو خرچ نہیں کرنا اس مال کو جمع نہ کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرو. اور چوتھی صفت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ دنیا کے پیچھے مت دوڑو، آخرت کے لیے کوشش کرو، دنیا کے لیے کوشش نہ کرو، جہاں رہنا نہیں اس کے لیے دوڑ مت کرو. اور کریم آقا علیہ السلام نے 5ویں یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں جنت طلب کرتے رہو. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 صفات جو ہیں یہ تم لے جاؤ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. 20 پوری ہو گئی تمہارا ایمان کامل ہو گیا. اب زمانہ جہالیت میں سجدہ کرتے تھے لوگ بتوں کو، اللہ رب العزت کا تعارف ہی نہیں تھا کسی کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب ماؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، مڑیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، معاشرے میں باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، معاشرے میں بڑے چھوٹے کا کوئی ادب و احترام اور پیار محبت کا رشتہ کوئی نہیں تھا، انسان کو جانور کے برابر سمجھا جاتا تھا. اس پرفتن دور میں، اس اندھیرے کے زمانے میں ان لوگوں میں یہ 5 صفات تھی. اور یہ صبر کرنا اور نعمت پر شکر کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا خاصہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیطان کہتا ہے یہ نمازیں زیادہ اس لیے پڑھتے ہیں، تیری عبادت اور بندگی زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت بہت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ ہم نے تجھے ایوب کے مال و دولت پر اختیار دیا. سارا ان کا سرمایہ اس نے تباہ کر دیا. ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کا سارا سرمایہ اللہ نے برباد کر دیا ہے، اسی کی نمازیں پڑھ رہے ہو، اسی کی بندگی کر رہے ہو. ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، وہ پھر دینے پر قادر ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، اولاد کو بچانے کے لیے تجھے راضی رکھتا ہے، تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو ہلاک نہ کر دے. اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے ایوب کی اولاد پر بھی اختیار دیا. گیا ایک ہی چھت کے نیچے سارے بچے تھے، وہ چھت اوپر سے گرا دی، وہ بچے سارے شہید ہو گئے. ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا جس رب کی نمازیں پڑھتا ہے اس نے تیری اولاد کو ہلاک کر دیا. آپ مسکرائے اور فرمایا جس رب نے دیے تھے اس نے واپس لے لیے، وہ دوبارہ بھی دینے پر قادر ہے. حتیٰ کہ مال مویشی تک ہلاک کر دیے اس شیطان نے. آ کر کہتا ہے اللہ نے تیرا سارا مال مویشی جو جانور تھے وہ سارے ہلاک کر دیے ہیں. آپ نے پھر وہی جواب دیا اللہ دیتا ہے پھر لے لیا ہے، دوبارہ دینے پر قادر ہے. یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں گیا، عرض کرتا ہے مولا اس کی صحت بہت اچھی ہے، اپنی صحت بچانے کے لیے لالچ میں طمع میں یہ تیری زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اللہ کہیں مجھے بیمار نہ کر دے. اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے ایوب کے جسم پر بھی اختیار دیا. آپ کو بتقاضۂ بشری ایک بیماری لاحق ہوئی، آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے.
آپ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے رہے۔ 35 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر شیطان کے وسوسے اور شیطان پورا زور لگا چکا تھا، اولاد بھی ہلاک، مال بھی تباہ، صحت بھی خراب۔ 35 سال کے بعد زبان پر ایک بار بھی کلمہ شکایت لے کر نہیں آئے، شکوہ لے کر نہیں آئے، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور پھر اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا، آپ نے اسے غسل فرمایا، اللہ نے آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بہت زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر شکوہ شکایت زبان پر لائے تو اللہ عذاب شدید میں گرفتار کرتا ہے۔ تو یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ وہ جو آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے، وہ زمانہ جاہلیت کی 5 خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ ان میں بہترین خصوصیات میں سے 2 خصوصیات یہ بھی تھی کہ ہم نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور نعمت چھن جانے پر صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر کرنا ایوب علیہ السلام کا خاصہ ہے، شکر کرنا انبیاء کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔